اب زبیری صاحب اس ٹائم پر جو قانون لاگو کیا گیا ہے 1999 کا، اس کے تحت بھی جو کرائم کے اندر مدد کرنا، اس کے علاوہ مس یوز آف اتھارٹی کی کلیمز یا اس کی شکیں بھی موجود ہیں. سو وین دے آر دیئر، اور یہاں راجہ صاحب یہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ مس یوز آف اتھارٹی ہوا، پرائم منسٹر آف پاکستان کو، کابینہ کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا کہ یہ رقم کیا ہے، کیوں ہے، کدھر جا رہی ہے، اور پاکستان کی حکومت کے ریاست پاکستان کے اکاؤنٹ میں جانے کی بجائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جا کر اس کے عوض 480 کنال لے لیے جاتے ہیں. اب زبیری صاحب، کیا یہ مس ججمنٹ ہوئی؟ آپ اس کے پیچھے ملفائدے سمجھتے ہیں؟ اب جو عدالت کرے گی وہ عدالت کے obviously استحقاق ہے، that's their prerogative، لیکن آپ کی نظر میں پی ٹی آئی جو اوپن اینڈ شٹ کیس کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے، یا گورنمنٹ جو اوپن اینڈ شٹ کیس کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو خیر کل پتہ لگ جائے گا کہ کیس کیونکہ، لیکن دیکھیے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہوتا رہا ہے، ان کو نیچے کی عدالتوں میں انصاف تو ملا نہیں. سو ہائی کورٹ اوپر جا کے وہ ان کے خلاف جتنے کیسز انہوں نے بنائے تھے جو میں سمجھتا ہوں سیاسی نوعیت کے تھے، وہ سب آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. لیکن نیچرلی وہ ایک نیا کیس میں ان کو پھر پھنسا دیا جاتا ہے تاکہ وہ باہر نہ نکلیں. ٹرائل بھی ان کا اڈیالہ جیل میں ہوتا ہے، اوپن ٹرائل نہیں ہوتا، ڈیو پروسیس تو ہو نہیں رہا ان کو. اب اس کا جو ججز ہیں وہاں، ان کو آپ دیکھ لیجئے، 2 جج نے سزا دی، وہ تو ماشاءاللہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بھی ریکمینڈ ہو گئے. دیکھیے جو بات مین ایشو جو اس میں ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے کیا کیا؟ کیا یہ پیسہ جو ریاض ملک صاحب نے تھا وہ لوٹا ہوا تھا، کرپشن سے کیا ہوا تھا یا نہیں؟ دیکھیے جو نیشنل کرائم ایجنسی کا پہلے آپ کو جو مین چیز دیکھنی ہے کہ وہ پیسہ کیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو سیز کیا. وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اگر کوئی پیسہ لاتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ آپ کس طرح سے وہاں لائیں، تو وہ نیشنل کرائم ایجنسی کی جورسڈکشن میں آتا ہے، وہ اس پہ آرڈر پاس کرتے ہیں اور اس کو سیز کر لیتے ہیں. جیسے میں پیسہ بھیج دوں ہنڈی سے یا کیا، اور میں جسٹیفائی نہ کر سوں، نیشنل کرائم ایجنسی اس کو کر دے گی. کوئی پاکستان سے کوئی ریکویسٹ تو نہیں آئی تھی کہ یہ پیسہ ریاض ملک صاحب نے یہاں سے چوری کر کے وہاں لے گئے، یہ ریاست پاکستان کا پیسہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اچھا، اب یہ انہوں نے کر دیا تو ریاض ملک صاحب کو ہو گیا، اس پہ وہاں پیسہ سیز ہو گیا. اب انہوں نے کہا کہ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ جی میرا یہ پیسہ سیز ہو گیا ہے، مجھ پہ یہ فائن لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں بحریہ ٹاؤن کے، اس پہ آپ اس کو ایڈجسٹ کر دیو. کیبنٹ میں معاملہ آتا ہے، کیبنٹ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم یہ سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں جس میں یہ جانا ہے اور فیصلہ ہونا ہے کہ پیسہ کس کو ملنا ہے، اس میں ڈال دیتے ہیں. اور صحیح بات آپ نے ابھی فرمائی کہ اگر یہ کرپشن یا ان کا کسی پرسنل ذات عمران خان کے کیسے زیادہ، کیبنٹ کی اپروول ہے، منٹس ہیں، ساری چیزیں وہاں ہیں، تو وہ پیسہ آتا ہے وہ اس میں رکھ دیا. اور آپ دیکھیے پچھلے جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے وہ پیسہ اب جو ہے حکومت پاکستان کے حوالے کر دیا. کے 4 ممبران کا بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے سوٹ چلایا ہے، فیصل واڈا، فواد چودھری، اس کے علاوہ امین اسلم، پرویز خٹک صاحب نے تو باقاعدہ، اور شیخ رشید صاحب، انہوں نے تو باقاعدہ آ کر کہا ہے کہ آپ ان 4 لوگوں کا جو نام لے رہی ہے، جی دیکھیے نہیں پلیز، آپ نے یہ پہلے 4 نام لے کے ہی بات کو اپنی کو کر لیا کہ یہ بات 4 لوگ ہیں جو منحرف ہو گئے. جی وہ ہوں گے، لیکن دیکھیں ان کی باتوں کا اب اس لیے میں نہیں سمجھتا. دیکھیں خیر عدالت اس کو دیکھنا ہے ایویڈنس میں. آئی ہوپ یہ 4 لوگوں نے آ کے گواہی دی ہو اس کیس میں، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا اس کیس میں کیا ہو رہا ہے. لیکن جن 4 لوگوں کے آپ نے نام دیے، انہوں نے تو عمران خان کے ساتھ کیا کیا وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. اور آج فیصل واڈوا صاحب یا پرویز خٹک صاحب وہ لوگ کیا کہتے رہتے ہیں وہ آپ کو سب کو معلوم ہے، تو مجھے ہمیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کا نام لے کے ہی بات ہو گئی. لیکن ایشو یہ ہے آپ نے کہا مس یوز آف اتھارٹی. Now the problem is کہ اب جو انہوں نے کیا یہ 4 لوگ تھے، مختلف ہے نا، یہ سے 4 لوگ تھے. آپ منٹس دیکھیے کورٹ میں ضرور منٹس پیش کیے گئے ہوں گے. دیکھیں میں نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں کہا، خالد بھائی نے دیکھا، یہ سب وہاں انہوں نے کورٹ میں پیش کیے گئے ہوں گے. اس منٹس میں اگر میجورٹی، اگر دیکھیں ڈیفرنس بھی ہوتا ہے، میجورٹی اگر ایک فیصلہ کر دیتی ہے کیبنٹ بائی میجورٹی ہوتا ہے نا کیس کا فیصلہ. اگر انہوں نے کہا کہ اس کو سپریم، لیکن دیکھیں جو مین ایشو ہے کہ کیا یہ ایک مس یوز آف اتھارٹی ہوئی، کیا یہ اس میں دیکھیں یہ ایک کرمنل کیس ہے جس کے اندر آپ کو ثابت کرنا ہوگا پروسیکیوشن کو کہ یہ گلٹی مائنڈ، یعنی اس آدمی نے جان سے یہ جرم کیا. تو یہ صاحب یہ کوئی سول کیس نہیں ہوتا کہ بیلنس آف پرابیبلٹیز پہ اس پہ شہادت کا برڈن بڑا ہیوی ہوتا ہے. ان کو دکھانا ہوتا ہے کہ اس آدمی نے اپنے جان بوجھ کے یہ جرم کیا، اس کو معلوم تھا یہ جرم ہے اور اس نے یہ جرم سرزد کیا، جس کے بعد اس کو سزا ملتی ہے اس میں کہ وہ کورٹ کہتی ہے کہ اس نے یہ جرم کیا. اس سے پہلے تو نہیں ہوتا. ایکٹس ریس مینز ریس ہماری یہ چیز کہلاتی ہے، with guilty mind you perform the act. ٹھیک ہے، سو انٹینٹ میں ملفائڈے ہونا چاہیے انسٹیڈ آف یہ کہ جسٹ غلطی ہوئی ہو، یہ آپ فرما رہے ہیں. مجھے ابھی بریک کی طرف جانا ہے. انٹینٹ میلیفائڈ نہیں، انٹینٹ ٹو کمٹ دا کرائم. I understand what you're saying. انٹینٹ یہ ہوتی ہے کرائم، جب تک کرائم
انٹینٹ صرف سفیشینٹ نہیں ہوتی، انٹینٹ کے ساتھ وہ جرم ہونا چاہیے. جب جرم اگر ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو آپ کو سزا ملتی ہے. زبیر صاحب مجھے بریک کی طرف جانا ہے. آپ کو کچھ ناموں کے اوپر جو ہے وہ تشویق، لیکن شیخ رشید صاحب نے اپنی ساری کی ساری سیاست عمران خان صاحب کے پیچھے لپیٹ لی ہے، اور فواد چودھری صاحب بھی آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. سو وہ دو نام بھی ہیں، اور شیریں مزاری صاحبہ کا نام بھی آتا ہے کہ انہوں نے کابینہ کے اندر بھی یہ کہا تھا کہ دیکھیے یہ غلط ہو رہا ہے بند لفافے کے سامنے. راج صاحب ابھی زبیر صاحب فرما رہے تھے کہ جن وزراء نے، سابق وزراء نے جو اس ٹائم پر کابینہ میں موجود تھے، یہ کہا کہ بند لفافے کے اندر ہم لوگوں کو دیا ہوا، ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی کے لیک کی وجہ سے، بیکاز انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا بعد میں، جس کے اندر سے دو لوگ ایسے نہیں تھے، ان کی تو سیاست ہی ایک طرح سے رول اوور ہو گئی، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے اگر اعترافی بیانات ہیں اور وہ اس کے اندر ایز وٹنس بھی آئے، ان کے بیانات کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی؟ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے، اس سے پارٹی چھوڑ دینا یا پارٹی سے الگ ہو جانا، اس بنیاد پہ ان کی ایویڈنس کو، ان کی سٹیٹمنٹ کو ڈسکارڈ نہیں کیا جا سکتا. دیٹ اسٹیٹمنٹ شوڈ بی پارٹ آف دی ریکارڈ اینڈ دیٹ شوڈ بی ٹیکن ان ٹو دی کنسیڈریشن بائی دی ٹرائل کورٹ اینڈ بائی دی ٹرائل جج. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ اسی وقت آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب کیبنٹ سے اپروول لی گئی، اور اپروول کا طریقہ کار بڑا دلچسپ تھا. اب دیکھیے کہ کابینہ کے ایجنڈے کا حصہ نہیں تھا وہ اس لیٹر کی اپروول، جو بھی سمری تھی یا جو بھی تھا وہ ڈاکومنٹ، اس کی اپروول دیٹ واز ناٹ دی پارٹ آف ایجنڈا. اور اس طرح لفافہ گھما کے بند لفافہ جب کہا گیا کہ مجھے اس کی اپروول چاہیے، تو کچھ منسٹرز نے اسی وقت اعتراض کیا تھا، اور فوراً بعد انہوں نے سبسیکوینٹلی یہ اسٹیٹمنٹ ان کی میڈیا میں آئی تھی کہ جی ہم سے ایک بلند لفافے میں کوئی ڈاکومنٹ تھا، اس کی اپروول لی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر واز، اور بڑا دیٹ واز ان اے مسٹیریس مینر. ٹھیک ہے، اپروول واز اوبٹین ان اے مسٹیریس قانونی طور پر اگر کابینہ کے سامنے کوئی چیز پیش کی جائے اور اس کو بند لفافے میں پیش کیا جائے تو اس کو اپرووڈ سمجھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اپروو اگر کیبنٹ کر دیتی ہے، ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے جی کہ ٹھیک ہے ہم اسے اپروو کرتے ہیں، تو یہ سمجھیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری جو رسپانسبلٹی تھی اس کا حق ادا نہیں کیا. انہیں تو پھر کیا بعد میں ان کی شکایت یہ کرنا بنتا ہے کہ ہمیں بند لفافہ دیا گیا تھا اور ہم نے پروو کر دیا؟ یہ تو قطعاً نہیں بنتی، ان کی شکایت نہیں بنتی، لیکن وہ ایویڈنس ان کی امپورٹنٹ ہے کہ ایک بند لفافے میں ہم سے اپروول لی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بند لفافے میں کوئی الٹیریئر موٹیو تھا پرائم منسٹر پاکستان کا، جس کی بنیاد پہ اس بند لفافے کی سینکشن لی گئی، اپروول لی گئی کیبنٹ سے، اور پھر بعد میں اسے استعمال کیا گیا اپنے لیے. آپ دیکھیے جو سیکشن 9 ہے نیب آرڈیننس کی، اس کا A1 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی طرح کی بھی ایلیگل گریٹیفیکیشن، ہمارے جو پی ٹی آئی کے پاس دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی شی واز ناٹ دی پبلک آفس ہولڈر. ٹھیک ہے، جو سیکشن 9A1 ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر ہے یا کوئی اور بندہ ہے، کوئی اور آدمی ہے، وہ گریٹیفیکیشن لیتا ہے وچ از ناٹ دی لیگل ریمونریشن، ٹھیک ہے، تو وہ ان لافل ہوگا، غلط ہوگا، اور وہ یہ اوفنس کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے. اور اسی طرح جو اس کا 2 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی قیمتی چیز یا کوئی ویلیویبل پراپرٹی آپ لیتے ہیں وداؤٹ کنسیڈریشن، آپ نے پراپرٹی لی اس کی، جس کے آپ دیکھیں نا بشرا بی بی کا کیا تعلق بنتا تھا کہ وہ اس کی ٹرسٹی بن جائیں، زلفی بخاری کا کیا تعلق بنتا تھا کہ ٹرسٹی بن جائیں، عمران خان صاحب اگر ٹرسٹ کے لیے لی تھی تو وہ ٹرسٹی کیسے بن گئے؟ ٹھیک ہے، چلیں یہ پوائنٹ زبیر صاحب کی طرف میں لے کے جاؤں میں بس یہ آدھے منٹ میں کہ انہوں نے اس کی کوئی کنسیڈریشن ادا نہیں کی، اور وہ زمین وہاں پہ لی گئی، جس کی حالت یہ ہے کہ ابھی تک وہاں 35 سے 37 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. یعنی وہ یونیورسٹی، وہ صرف یہ تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وال پیپر لگا کے دیوار کو چھپانے کی کوشش تھی.